ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. HLP ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد عدنان حاضر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے VB.NET کے 23rd نمبر لیکچر میں لوپس کی ایک سیریز سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے لوپس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو یوز کرنے کا کیا مقصد ہے، اور لوپس کی ٹائپس بھی ہم نے پڑھی تھی، جس میں ہم نے فار لوپ، وائل لوپ اینڈ ڈو وائل لوپ کو دیکھا تھا کہ یہ ان کی ٹائپس ہوتی ہیں. ان ٹائپس میں سے ہم فار لوپ کو 23rd لیکچر میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس لیکچر میں نہ صرف ہم نے فار لوپ کی تھیوری پڑھی تھی بلکہ پریکٹیکلی 3 ایگزامپلس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. اسی طریقے سے آج ہم لوپس کی ٹائپس میں وائل لوپ کو اسٹڈی کریں گے، جس میں نہ صرف ہم اس کی تھیوری دیکھیں گے بلکہ پریکٹیکل بھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. VB.NET میں ہم آج اس کو پریکٹیکلی کر کے چیک کریں گے. تھیوری میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ وائل لوپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، اور پھر اس کا سینٹیکس کیا ہے، سینٹیکس لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو اپلائی کیسے کریں گے. اور اس کے بعد ہم وائل لوپ کو فلو چارٹ کے ذریعے بھی انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں گے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس پھر تھیوری جب کمپلیٹ، ابھی اسی لیکچر میں تھیوری کے بعد ہم وائل لوپ کو پریکٹیکلی بھی اپلائی کریں گے. پریکٹیکل طور پر ہم 2 ایگزامپلز کو اسٹڈی کریں گے وائل لوپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ود دی ڈیفینیشن آف وائل لوپ. بیسیکلی دا وائل اینڈ لوپ از یوزڈ ٹو ایگزیکیوٹ blocks of code or statements in a program. As long as the given condition is true, it is also known as an entry control loop statement, which means it initially checks all loops conditions. If the condition is true, the body of the while loop is executed. Dear students، یہاں پر آپ اس ڈیفینیشن میں 2-3 چیزیں نوٹ کریں کہ وائل اینڈ لوپ لکھا ہوا ہے. یہ وائل اینڈ لوپ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو سینٹیکس میں بتاؤں گا کہ وائل لوپ کو وائل اینڈ لوپ کیوں کہا جاتا ہے. اور دوسری یہ بات کہ اس کو انٹری کنٹرول لوپ اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے، کنڈیشن کو چیک کرتی ہے. کنڈیشن اگر ٹرو ہو تو پھر وائل لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کا سینٹیکس دیکھتے ہیں. سینٹیکس میں سب سے پہلے وائل لکھا جاتا ہے، پھر کنڈیشن لکھی جاتی ہے، پھر اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے جو بھی ایگزیکیوٹ کروانی ہے، اور اس کے بعد اینڈ وائل لکھا جاتا ہے. اس کو اینڈ وائل لوپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وائل سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ وائل پر اینڈ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اینڈ وائل لوپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلو چارٹ. فلو چارٹ بیسیکلی کیا ہے، یہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ پہلے کنڈیشن چیک ہوتی ہے، پھر اس کی کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ چلتی ہے. جب کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو وائل لوپ بھی اینڈ ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے کنڈیشن آ رہی ہے، اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو وائل لوپ ریپیٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے وائل لوپ ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک کہ کنڈیشن ٹرو ہوگی. اور جیسے ہی کنڈیشن فالس ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس فلو چارٹ کے مطابق وائل لوپ اینڈ ہو رہا ہے. اب ہم پریکٹیکل کی طرف موو کرتے ہیں وائل لوپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. میں نے ایک انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے VB.NET میں، اس انوائرمنٹ میں ہم 2 ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے کہ وائل لوپ کے ذریعے ہم کیا کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس پروجیکٹ کا ایک ڈیمو دکھاتا ہوں جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وائل لوپ کے ذریعے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کو F5 کے ساتھ میں رن کرتا ہوں. جیسے رن کیا آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے. اس کو اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ایگزامپل نمبر 1. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ایگزامپل کے میں کچھ اس طرح ہے کہ جیسے میں اس کلک بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ان پٹ میسج باکس آ جاتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے انٹر نمبر لیس دین 10.
لیس دین 10 ایک ریسٹرکشن دے دی ہے کہ اس سے کم آپ نے نمبر لکھنا ہے، تب یہ کنڈیشن جو ہماری اگزامپل 1 ہے وہ کام کرے گی، ادروائز نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ کیا ابھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں پہلے لیس دین 10 ویلیو انٹر کرتا ہوں۔ جیسے میں نے 5 انٹر کی، انٹر کرنے کے بعد اوکے پریس کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے 10 تک خود بخود کاؤنٹنگ لکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی اینڈنگ ویلیو 10 ہے، مینز 10 سے آگے نہیں جائے گی۔ اگر ہم 10 سے گریٹر ویلیو دیں گے تو وہ اینڈنگ ویلیو سے گریٹر ہو جائے گی، وہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی، تو یہاں پر کوئی بھی ویلیو شو نہیں ہوگی۔ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ کلک کرتا ہوں اور 11 دیتا ہوں۔ جیسے 11 کلک کیا تو یہاں پر کوئی بھی ویلیو شو نہیں ہو رہی، تو میں دوبارہ کلک کر کے اگر -1 انٹر کرتا ہوں، دیٹ از بیسیکلی لیس دین 10، سو اوکے پریس کیا تو یہاں پر دیکھیں -1 سے ویلیو 10 تک انٹر ہو چکی ہے۔ تو یہ کام ہم وائل لوپ کے ذریعے کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم ایگزامپل نمبر 2 کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ لکھا ہوا انٹر اسٹارٹنگ ویلیو، انٹر اینڈنگ ویلیو۔ اب یہاں پر کہ اینڈنگ ویلیو تو فکس ہے لیکن اسٹارٹنگ ویلیو ہم سے مانگی جا رہی ہے، سیم ایز اٹ از سیکنڈ ایگزامپل میں دونوں ویلیوز اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ویلیوز یوزر سے مانگی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اگر میں 5 انٹر کرتا ہوں اور اس جگہ پر 20 انٹر کرتا ہوں تو میری اسٹارٹنگ ویلیو 5 ہو جائے گی اور اینڈنگ ویلیو 20 ہو جائے گی۔ کلک کے اوپر جیسے کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 5 to 20 کاؤنٹنگ آٹومیٹیکلی لکھی گئی ہے۔ اب اگر میں یہاں پر -5 لکھتا ہوں اور اس جگہ پر 10 انٹر کرتا ہوں، کلک کے اوپر کلک کرتے ہیں، -5 to 10 ویلیوز آٹومیٹیکلی انٹر ہو چکی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں کام ہم نے وائل لوپ کے ذریعے کیے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ وائل لوپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو آور تھیوری سینٹیکس۔ تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر یہ انوائرمنٹ آپ آلموسٹ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اب یہ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے یہ لیبلز لیے ہیں، لیبلز کو ڈرا کر کے ایگزامپل 1 ایگزامپل 2 لکھا اور یہ 2 بٹن بنا دیے۔ بٹن کے ایک بٹن کے اوپر کلک لکھا ہے، ایک کے اوپر میں نے کلیئر لکھا، سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی 2 بٹنز بنائے ہیں۔ اور پھر یہ لسٹ باکس 1 لے لی، لسٹ باکس 2 لے لی۔ اب یہ کہاں سے لی ہے یہ کنٹرول، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو لسٹ باکس بھی یہاں سے لے لیں گے۔ یہ لسٹ باکس ہے ہمارے پاس، اس کو جب ڈریگ کریں گے تو لسٹ باکس 1 آ جائے گی، ڈریگ کریں گے لسٹ باکس 2 آ جائے گی۔ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 2 ٹیکسٹ باکسز ہیں، ٹیکسٹ باکس 1 اینڈ ٹیکسٹ باکس 2، سیم ایز اٹ از یہ لیبلز ہیں۔ اب اس میں آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہوگی، اس لائن کا میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ویژول بیسک پاور پیکس، یہاں پر یہ لائن شیپ دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اور اس جگہ پر آپ نے کیا کر دینا ہے، ڈرا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ ڈرا کریں گے تو یہ لائن یہاں پر آ جائے گی، اس کو تھوڑا سا اسٹریٹ رکھنا ہے تو یہ اسٹریٹ آ جائے گی۔ جس طریقے سے آپ اس کا اینگل بنائیں گے یہ اسی طریقے سے ڈرا ہو جائے گی۔ یہ ایک سمپل سا انوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوڈنگ کیا کیا ہے۔ کوڈنگ اصل میں اس بٹن کے بیک پر ہوگی، اس کلک بٹن کے اوپر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں بٹن 1 کے بیک پر یہ کوڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک ویریبل لے لیا ڈیم ایکس ایز انٹیجر، اور پھر اس ایکس کی ویلیو میں ہم یوزر سے ویلیو لیں گے، ٹھیک ہے، یوزر سے ویلیو لیں گے۔ اسٹارٹنگ ویلیو ان پٹ باکس بریکٹ اسٹارٹ انورٹڈ کاماز میں انٹر نمبر لیس دین 10، یہاں پر ہم نے یہ کنڈیشن والا جو کنڈیشن کی جو ڈیجٹ ہے وہ یہاں پر دے دیا تاکہ یوزر کو پتہ ہو کہ اس ویلیو سے کم ویلیو انٹر کرنی ہے۔ کیونکہ ہم نے وائل لوپ میں 10 کو لمٹس رکھی ہوئی ہے کہ 10 تک ویلیو جائے گی۔ اب یہاں پر ہوا کیا ہے، وائل
سے سٹارٹ ہوا اور اینڈ وائل پہ یہ ختم ہو رہا ہے. سب سے پہلے کنڈیشن آ رہی ہے، پھر اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہے انکریمنٹ. جیسے انکریمنٹ ہوگا تو ویلیو آٹومیٹیکلی اس میں آ جائے گی. اب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوا، یوزر یہاں پہ کوئی بھی ویلیو انٹر کرے گا، وہ ویلیو جو یوزر انٹر کرے گا لیس دین اور ایکول ٹو 10 ہوگی تو لسٹ باکس آئٹم میں ایڈ ہو جائے گی، اور پھر اس ویلیو میں 1 ایڈ ہوگا. 1 ایڈ ہونے کے بعد جو ایکس کی ویلیو بنے گی وہ دوبارہ کنڈیشن میں جا کر چیک ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ لوپ چلتا رہے گا ایون دیٹ کہ جیسے ہی ویلیو 11 ہوگی گریٹر دین 10 جیسے ہی ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی کنڈیشن فالس ہونے پر اینڈ وائل ہو جائے گا اور ہمارا لوپ بریک ہو جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے یہاں پر سیکنڈ ایگزامپل. اب سیکنڈ ایگزامپل میں کیا ہے کہ دونوں ویلیوز یوزر سے لینی ہے. ٹیکسٹ باکس 1 ہے اور ٹیکسٹ باکس 2. اب اس بٹن کے بیک پہ ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ کوڈنگ لکھتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہی کوڈنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ویلیوز ٹیکسٹ باکس 1 اور ٹیکسٹ باکس 2 میں انٹر کرنی پڑیں گی. ایکس از لیس دین اور ایکول ٹو وائی دین لسٹ باکس 2 ڈاٹ آئٹمس ڈاٹ ایٹ ایکس، اور اس میں انکریمنٹ ہوتا جائے گا. انکریمنٹ جیسے ہی سیکنڈ ویلیو سے گریٹر ہوگی تو ہمارا وائل لوپ کلوز ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، اور ہماری اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. یہاں پر کلیئر بٹن کے بیک پہ کیا کوڈنگ کی ہے، سمپل لسٹ باکس 1 ڈاٹ آئٹمس ڈاٹ کلیئر، اینڈ کلیئر بٹن یہ سیکنڈ والا ہے. اس کے اوپر دیکھیں لسٹ باکس 2 کو ہم نے کلیئر کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم لکھیں گے لسٹ باکس 2 ڈاٹ آئٹمس ڈاٹ کلیئر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ آپ کی ایک کمپلیٹ کوڈنگ ہے دونوں ایگزامپلز میں. دونوں ایگزامپلز ایک ہی جیسی ہیں، لیکن ایک میں ہم نے کیا کیا ہے، اینڈنگ ویلیو فکس کر دیا، جبکہ سیکنڈ ایگزامپل میں اینڈنگ ویلیو بھی یوزر سے لے رہے ہیں. اس کو ایک مرتبہ پھر رن کرتے ہیں. رن کرنے کے بعد اب آپ کو یہ ایگزامپل صحیح طریقے سے سمجھ جائے گی. جیسے کلک کیا، کلک کرنے سے کیا ہوا، یوزر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ویلیو، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لیس دین 10 ویلیو ہونی چاہیے. 5 انٹر کیا، اوکے کیا تو یہاں تک 5 6 7 8 9 10، اور اگر ہم 10 سے گریٹر ویلیو انٹر کریں گے تو ہمارا لوپ پہلے ہی بریک ہو جائے گا، کوئی بھی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی. سیم ایز اٹ از ہم یہاں پر سیکنڈ ایگزامپل میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ سٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں ویلیوز دے سکتے ہیں. میں نے 19 اینڈ 26 دیا. کلک کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو 15 اینڈ 26 دیا. 15 سے لے کے 26 تک ویلیو آٹومیٹیکلی لکھی گئی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا وائل لوپ کا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. میرے اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے کر تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. جزاک اللہ خیرہ.